اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 2، صبر و تحمل۔ حاصلات تعلم ہے، سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے عزیز طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ صبر و تحمل کا معنی و مفہوم جان سکیں، صبر و تحمل کی اہمیت و فضیلت سمجھ سکیں، سیرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی روشنی میں صبر و تحمل کی مثالیں سمجھ کر اس صفت کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں سے صبر و تحمل کی مثالیں جان کر ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ روزمرہ معاملات میں صبر و تحمل اختیار نہ کرنے کے نقصانات کا جائزہ لے کر ان سے بچنے کی کوششیں کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، صبر و تحمل کا ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے پڑھتے ہیں ہم اپنا سبق۔ صبر کے لغوی معنی ہے رکنا، جبکہ تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا۔ یوں صبر و تحمل سے مراد زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات یعنی کہ برے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ صبر و تحمل کی اہمیت و فضیلت۔ پیارے بچوں، صبر مسلمانوں کا ایک ایسا وصف ہے جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے، یعنی کہ ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہی اس وقت ہے جب ہمارے اندر صبر ہوگا۔ اس کے ذریعے سے انسان رنج و راحت، خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل یعنی کہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ پیارے بچوں صبر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صبر روشنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے بچے سورت کے ترجمے کو بھی یاد رکھیں گے اور حدیث کو بھی۔ اب پڑھتے ہیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صبر و تحمل کی مثالیں۔ نبوت کے اعلان کے بعد تبلیغ اسلام کے دوران کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا فرما رہے تھے تو کفار مکہ میں سے عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی، یعنی کہ ان کی کمر پر رکھ دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، کسی نے اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور اس غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارکہ سے دھکیل کر ان کفار کو بد دعا دینے لگی، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین کی۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ان کے تمام تر تدابیر اور سازشوں کے باوجود دین اسلام کی روشنی ہر سو پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے تو انہوں نے نبوت کے 7ویں سال محرم الحرام کے مہینے میں خاندان بنو ہاشم سے قطع تعلق کر لیا، یعنی کہ رشتہ توڑ لیا، جس کی روح سے عرب کے تمام قبائل کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ خاندان بنو ہاشم سے ہر طرح کا میل جول لین دین ختم کر دیں گے۔ پورا خاندان بنو ہاشم 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب، یہ گھاٹی تھی پہاڑ کی، وہاں پر محصور ہو گیا، یعنی کہ بند ہو گیا۔
اس محصوری کے دوران میں انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ان کو تصور بھی کریں تو ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسے گزر جاتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے نہایت صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے ابو لہب، جو کہ بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے، تو اس کی بیوی بھی، یعنی کہ اس کا نام تھا ام جمیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کانٹوں سے زخمی ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ بد دعا کیے بغیر ان تکالیف کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس گستاخی کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک سورت، سورۃ اللہب نازل فرمائی، جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگیوں سے اب ہم صبر و تحمل کی کچھ مثالیں لیں گے۔ سب سے پہلی مثال آتی ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن پر اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ ایک دن کوئلے دہکا کر انہیں ان پر چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ کروٹ نہ بدل سکیں، جس سے آپ کے جسم پر بننے والے زخم کے یہ نشان ساری زندگی کے لیے صبر و استقامت کی علامت بن کر ثبت ہو گئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے سولی پر لٹکا دیا۔ کفار انہیں نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دیتے رہے۔ انہوں نے ان تمام تکالیف کو برداشت کر کے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اسی طرح واقعہ کربلا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صبر و تحمل اور ایثار یعنی قربانی کی عظیم مثال ہے۔ اب پڑھتے ہیں صبر و تحمل کے فوائد اور بے صبری کے نقصانات۔ صبر کرنے سے پیارے بچوں دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو فلاح و کامرانی و کامیابی ملتی ہے۔ صبر اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی حسن تدبیر سے دشمن اپنی غلطی جان جاتے ہیں اور اپنی دشمنی ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مغفرت فرما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دیتا ہے، یعنی کہ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ صبر و استقلال سے مشکلات پر قابو پانا اور بے صبری اختیار نہ کرنا انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اگر مشکل حالات میں بے صبری، افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور عالمی برادری میں کوئی باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت یعنی کہ حمایت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، سیرت طیبہ کو اپنائیں اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی کا راز مضمر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔